پاکستان کی حکومت میں اور سوسائٹی میں اسلام کیوں نہیں جھلکتی؟ بنیادی کرائسس مورل ہے، ایکچولی اخلاقی ہے بنیادی طور پر. آپ ادارے بھی بنا دیتے ہیں، آپ لوگ بھی بٹھا دیتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنے وجود کے اندر ایک اخلاقی حص نہیں رکھتے، خدا کے ہاں جواب دہی کا احساس نہیں رکھتے، اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں یہ نہیں جانتے کہ ان کے بارے میں کسی دن ان کو خدا کے سامنے کھڑا ہونا اور جواب دینا ہونا ہے، تو پھر وہ بات پیدا نہیں ہوتی جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. آپ نے جس کی طرف توجہ دلائی ہے، اخلاقی بحران اصل بنیادی بحران ہے. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تعلق کا اظہار اس طرح سے کرتے ہیں کہ دوسروں کی جان بھی لے لیتے ہیں، اپنی جان دے بھی دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں ان کو ایک رول ماڈل بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ جانتے ہیں قرآن مجید نے بتایا ہے کہ پیغمبر آتے ہی اس لیے ان کا اتباع کیا جائے، ان کو ایک رول ماڈل بنایا جائے. تو اصل کرائسس یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک زبانی کلامی تو تعلق رکھتے ہیں، عملی تعلق نہیں رکھتے. پھر آپ دیکھیے سیکٹیرینزم ہے. سیکٹیرینزم مسلکی تعصب کیوں پیدا ہوتا ہے؟ آپ ایک شخصیت کے گرد فوکس کرتے ہیں، میں دوسری شخصیت کے گرد فوکس کرتا ہوں. ہم یہ کہتے ہیں کہ امت پیغمبر سے بنتی ہے. تو اگر آپ سیکٹیرینزم کا علاج چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مرکز بنائیں، مرکز محبت و عقیدت ان کو بنائیں. اس کے بعد پھر امت جمع ہو سکتی ہے. ختم نبوت کے بارے میں جو بڑا ہمارا علامہ اقبال نے بھی یہ بات اس پہ بہت سٹریس کیا تھا کہ جب نیا نبی آتا ہے تو نئی امت بنتی ہے. تو پیغمبر کا ایک ہونا امت کے ایک ہونے کے لیے ضروری ہے. تو ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اس لیے مانتے ہیں کہ ہم امت بھی آخری ہیں. اب آخری امت ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کیریکٹر کی نمائندگی کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑا ہے. تو ہمارا اصل کرائسس جس کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں وہ اخلاقی ہے. ہم سب ادارے بھی بنا لیتے ہیں، ہم ایک بڑا کتابیں بھی بہت ساری آپ کو شائع ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، لیکن ہم اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ڈھالنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے. تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈال دیں؟ اس کے لیے دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ ہمارے خود تصور نبوت کے بارے میں ہمیں بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ پیغمبر کیوں آتے ہیں، پیغمبر اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو کیوں بھیجا انسانوں کے ساتھ، مرکز محور کیوں بنایا ان کو. ایک بات ہمارے شعور کے اندر اس کا ادراک ہونا چاہیے. پھر دوسرا یہ کہ ہمارے جو سماجی ادارے ہیں اور رائے عامہ کے ادارے ہیں وہ قدیم بھی ہیں اور جدید بھی ہیں. ان کے اندر یہ چیز پیدا ہو کہ وہ بچے کی تعلیم اور تربیت کرتے وقت ان عناصر کا خیال رکھیں جو اعلیٰ اخلاق پیدا کرتے ہیں. والدین کا ادارہ، خاندان کا ادارہ، محلہ برادری کا ادارہ، مکتب مسجد کا ادارہ، اور پھر اس کے بعد ماڈرن جو ادارے ہیں جیسے میڈیا ہے، ٹیلی ویژن ہے، ریڈیو ہے، سوشل میڈیا ہے. تو یہ سارے ادارے مل کے لوگوں کی شخصیت بناتے ہیں. آپ اگر آج اپنی والدہ کو یاد کرتے ہیں، آج بھی اگر آپ اپنے والد کے احترام میں آپ کی نظریں جھک جاتی ہیں، اگرچہ ان کو دنیا سے رخصت ہوئے ایک عرصہ ہو گیا، تو یہ چیزیں آپ نے کتابوں سے نہیں پڑھی تھی، آپ نے اپنے گھر میں دیکھی تھی، آپ نے اپنے انوائرمنٹ میں دیکھی تھی. تو آج صورتحال یہ ہے کہ ہماری انوائرمنٹ کے اندر ان چیزوں کے بارے میں کوئی حساسیت نہیں ہے. ہم نے اخلاقی قدروں کے بارے میں، والدین اس بارے میں تو پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے بچوں کے کیمسٹری میں نمبر اچھے نہیں آئے، فزکس میں نمبر اچھے نہیں آئے، لیکن کبھی اس بارے میں پریشان ہوتے کب دیکھا ہوگا آپ نے کہ ان کی اخلاقی حالت اچھی ہے یا بری ہے. وہ بچے، میں جاتا ہوں یونیورسٹیز سے لے کر اسکول کے ٹیچرز کی ورکشاپس تک، میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس والدین آتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ یہ اس دفعہ تو گریڈ اچھا نہیں آیا والد میرے بچے کا، فلاں سبجیکٹ میں نہیں آیا، تشویش کا اظہار کرتے ہیں. کبھی والدین نے آ کے پوچھا کہ میرا بچہ اپنی کلاس میں بیہیو کیسے کرتا ہے، اپنے ساتھ بیٹھے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیسے بیہیو کرتا ہے، اپنے ٹیچر سے کیسے بیہیو کرتا ہے؟ تو مجھے کم و بیش 100% لوگوں نے بتایا کہ کبھی سوال والدین نے یہ نہیں کیا کہ ہمارے بچے کے بیہیویئر کیسا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے. تو کہنا یہ ہے کہ حساسیت نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں میڈیا کے اندر بھی ہمارے پروگرامز جتنے ہم کرتے ہیں اس میں جو گفتگو ہوتی ہے، جس طرح وہ لہجے میں ہوتی ہے، لوگ جیسے کرتے ہیں، اس میں اخلاقیات بالکل ضمنی چیز بن کے ہو جاتے ہیں، اور آپ کے پروگرام کی ریٹنگ جو ہے وہ طے کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کے پروگرام کا مستقبل کیا ہے. یہ بات کہ اس کی کنٹینٹ کا معیار کیا ہے، اس کے اندر اخلاقیات کتنی ہے، یہ کوئی زیر بحث چیز نہیں ہے. مسجد جو سب سے بڑا ادارہ ہونا چاہیے تھا، اس کے اندر آپ ذرا کبھی سروے کر کے دیکھیے کہ مسجد کی خطبات پہ کتنا کنٹینٹ اخلاقی ہوتا ہے. سیکٹیرین ہوتا ہے، اس میں اندر جذبات ہوتے ہیں، لیکن اخلاقی نہیں ہوتا. تو آپ دیکھیے کہ یہ ہے وہ بنیادی کرائسس کہ چونکہ پیغمبر اس لیے آتے ہیں کہ لوگوں کی اخلاق کی تکمیل کریں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں تو یہ فرمایا نا کہ میں تو مکارم اخلاق کو بھی اعلیٰ ترین درجے تک پہنچانے آیا ہوں. تو امت کے اندر تو کوئی ریفلیکشن ہونی چاہیے نا اس کی.
یہ کرائسس ہے ہمارا. آپ جو پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ سب کچھ ہے لیکن وہ اخلاق نہیں. کہ حل کیا ہو سکتا ہے؟ حال یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی نئی نسل کو مخاطب کرنا ہے. آپ اور میں نے جو بننا تھا، انسانی نفسیات بھی یہ کہتی ہے کہ اس میں کوئی بہت تبدیلی نہیں آ سکتی، لیکن ظاہر سوسائٹی کے اندر اس کا ایک غوغا ہونا چاہیے، اس کا شور ہونا چاہیے اخلاقیات کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نئی نسل کو آپ ٹارگٹ کریں. وہ جو اس وقت 5-7 سال کی ہے نا، اس کو آپ ہدف بنائیں اور اگلے 10-15 سال اس پہ لگا دیں. میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ 15 سال بعد آپ ایک بدلتا ہوا پاکستان دیکھیں گے. باقی رہی آپ کی اور میری عمر کے لوگ اور نوجوان نسل جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو بس آپ تذکیر کرتے رہیں، یاد دہانی کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ جیسے میں نے عرض کیا کہ سوسائٹی کے اندر اخلاقی قدروں کے فروغ کے لیے آپ کام کریں. آپ یہ بتائیں کہ پیسہ، منصب، شہرت یہ چیزیں تو اچھی ہیں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ اگر جائز طریقے سے دے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اصل چیز انسان کا اخلاقی وجود ہے. سوسائٹی کے اندر اپریسیشن ہو. بس میں آپ سے عرض کروں کہ رحمۃ اللہ عالمین اتھارٹی نے اعلان کیا ہے اس سال کہ ہم ان لوگوں کو ایوارڈ دیں گے جنہوں نے سیرت کی روشنی میں سوسائٹی کے اندر کوئی تعمیری کام کیا. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے اعلیٰ درجے، تو انہوں نے اخلاق کے فروغ کے لیے ادارہ بنا دیا. آپ نے تعلیم کے لیے یہ کیا تو ہم تعلیم کے فروغ کے لیے ادارہ بنا دیا. تو سوسائٹی کو بدلنے کے لیے جنہوں نے کام کیا ہم ان کے لیے ایوارڈ دیں گے. کہنا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ان کاموں کو اپریشیٹ کریں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ بڑے لوگ وہ نہیں ہوتے کہ جو جن کے پاس منصب بڑا ہوتا ہے. بڑے وہ ہوتے ہیں جن کا اخلاق اور کردار بڑا ہوتا ہے، اور سوسائٹی اس کو اپریشیٹ کرے تاکہ لوگ آئیڈیلائز کریں ان کو. دیکھیے آپ کے ہاں ہر طرف مجسمے بناتے ہیں، آپ لوگوں کو تصویریں دکھاتے ہیں، ہیرو بناتے ہیں. آپ جس قوم کے اندر آپ اچھے اخلاق کو ہیروئزم کی بنیاد نہیں بنائیں گے، اس میں لوگ ان کو فالو کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. تو جو کرنے کی چیز ہے، جیسے میں نے کہا نئی نسل پہ ساری توجہ دیں. جو آپ کی میری نسل یا دیگر لوگ ہیں ان کے اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے ان کے لیے آئیڈیلائز کریں ان شخصیات کو جو اخلاق میں بہتر ہیں، اور ان کی شعوری احساس پیدا کریں، اخلاقی حص ان کے اندر بیدار کریں. ان کو بتائیں کہ جھوٹ کتنی بری چیز ہوتی ہے، ان کو بتائیں کہ دوسرے کا حق مارنا کتنی بری چیز ہوتی ہے، اور اس کے لیے عملاً اقدامات کر کے دکھائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کریں کہ جو لوگ اس وقت بڑے منصب پہ بیٹھے ہیں اس کا انتخاب کرتے وقت بھی یہ دیکھیں کہ اخلاق اور کردار میں بہتر لوگ سامنے آئیں. دیکھیں آپ نے ایک ایوارڈ شروع کیا پچھلے سال، غالباً 2 سال پہلے، کہ جو سب سے زیادہ ٹیکس دے گا ہم اس کو ایوارڈ دیں گے. یہ بڑی اچھی بات ہے. ان لوگوں کے اندر ریاست کا حق اس کو دینے کے لیے آپ نے ایک چیز کو اپریشیٹ کیا. آپ اس کو بھی فروغ دیں کہ جو سچ بولے گا، یعنی جو اسکول کا ٹیچر بچوں کے اندر وقت لگاتا ہے سچ بولنے کا سکھانے کے لیے، اس کو بھی ہمیں ایوارڈ دیں گے. تو ان قدروں کو آپ سوسائٹی کا مسئلہ بنائیں، اخلاق مسئلہ بنے سوسائٹی کا، تب ہاتھ میں بہتری آئے. یہ کیوں ہے ہماری سوسائٹی میں جھوٹ، بے حسی، غیبت، اس طرح کی تکبر، بیماریاں یہ روز بروز بڑھ رہی ہیں؟ یہ سماجی برائیاں آپ سب جانتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو جتنے ہمارے مسلم فکر جو ڈیولپ ہوئی، ہمارے ہاں جو لوگ لیڈر بنے مسلمانوں کے لیڈر، انہوں نے 2 چیزوں پر توجہ دی، فرد پر یا ریاست پر. آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ اٹھے ہمارے ہاں انہوں نے کہا جی فرد کو ٹھیک کر دیں، جیسے تبلیغی جماعت مثلا کہ وہ فرد ٹھیک ہو گئے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ 100 سال سے زیادہ ہو گئے اس جماعت کو بنے، بڑے نیک لوگ ہیں، میں یعنی ان کے اپریشیٹ کرتا ہوں ان کے کام کو، لیکن سماج میں تبدیلی نہیں آ سکی ان کے اتنے متحرک ہونے کے باوجود. کتنے لوگ ہیں جو اس ملک کی سیاسی نظام کو، سیاسی قیادت کو مسلمان بنانے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بھی کوئی نتیجہ آپ کے ہاں نہیں نکل پا رہا. وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے سماج کو ٹارگٹ نہیں کیا، ہم نے لوگوں کے سماجی رویوں کو اپنی جدوجہد کا مرکز نہیں بنایا. فرد کو بنایا، ریاست کو بنایا، سماج کو نہیں بنایا. ہمارے بر صغیر کی تاریخ کے اندر جو آدمی سب سے زیادہ کامیاب رہا وہ سر سید احمد خان ہے. سر سید احمد خان کا فکر غالب رہا، سر سید احمد خان کے بنائے ہوئے ادارے غالب رہے، سر سید احمد کی بنائی ہوئی سوچ غالب رہی. وجہ کیا ہوئی؟ سر سید نے شروع سے ہی سماج کو ٹارگٹ کیا تھا، تعلیم کو ٹارگٹ کیا تھا، لوگوں کے سماجی اداروں کو ٹارگٹ کیا تھا. اور سر سید کی جدوجہد آپ پورے بر صغیر میں اگر آپ تلاش کریں تو کوئی آدمی اتنا کامیاب آپ کو دکھائی نہیں دے گا جتنا سر سید ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے سماج کو بدلنے کی کوشش کی. مسلم معاشرت، ظاہر اس وقت اسٹیٹ تو تھی نہیں، تو مسلم معاشرت تھی جس پر سر سید نے جدوجہد کی. تعلیمی ادارے بنائے، لوگوں کے اخلاق کو بہتر کرنے کی کوشش کی، سماجی ادارے بنائے. اس کے نتیجے آپ نے دیکھے کہ پاکستان کی تحریک بھی لوگ کہتے ہیں کہ سر سید کی موومنٹ کا نتیجہ ہے سارے کا سارا.